السلام علیکم ناظرین۔ ابان رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا۔ بڑا محنتی تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزع کے عالم میں ہے۔ میرا خیال ہوا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال، سلیمان، عمار رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علقمہ کے خیر خبر معلوم کرو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو ان حضرات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ اس کے حالات سے آپ کو اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین ہیں؟ عرض کیا گیا کہ والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو کہ اگر وہ چل سکتی ہے تو میرے پاس آئے، ورنہ انتظار کریں، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر پیغام پہنچایا تو کہنے لگی، میری جان آپ پر قربان، میرا حق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ عصا ٹیکتی ہوئی دربار نبوت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو وحی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنے روزے رکھتا تھا، اور جو درہم پاس ہوتے صدقہ کر دیتا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا نہ عدد۔ ارشاد فرمایا، تیرے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، وہ میری بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر لاؤ کہ میں اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں تو اس سے راضی ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو اس پر ناراض رہے۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں آسمان والے خدا کو، آپ کو اور حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، ذرا جا کر دیکھو، علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے۔ ممکن ہے اس کی ماں نے میری شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے کہ علقمہ کی والدہ سے ناراضگی نے اس کی زبان کو شہادت توحید سے روک رکھا تھا اور اس کی رضامندی نے زبان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ یہ تھا ناظرین والدین کی نافرمانی کرنے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔